أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان، روزہ دار ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو اور اپنے ادارے کے جملہ سٹاف اور طالبات کو پیار، محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سیشن نمبر 1 یعنی کہ فہم القرآن پاک میں جو ہمارا قرآنی سفر ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ 14ویں پارے سے شروع ہو رہا ہے. ایمان والیوں، 14ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں. ایک سورہ حجر جو کہ 6 رکوعات پر مشتمل ہے اور دوسری سورہ نحل جو کہ 16 رکوعات پر مشتمل ہے. چلتے ہیں سورہ حجر کی طرف میں. ایمان والیوں، سورہ حجر کے پہلے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت اور صداقت کی گواہی دیتے ہوئے آگاہ کیا گیا ہے کہ ان پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ اپنے اس کلام کو خود ہی محفوظ رکھے گا. ایمان والیوں، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بتایا گیا کہ کوئی قیامت تک اس قرآن پاک میں نہ تحریف کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے کسی حصہ کو چھپا سکتا ہے. مسلم تو مسلم الحمدللہ، غیر مسلم بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایمان والیوں، اللہ پاک کا جو کلام ہے یعنی کہ قرآن پاک کا متن وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو سکھایا تھا. سبحان اللہ. آگے ہم دوسرے رکوع میں دیکھتے ہیں کہ دوسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی نعمتوں کا ذکر آیا ہے اور مزید فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے نعمتوں پر شکر ادا کیا یا نہیں. نعمتیں استعمال کر کے ہماری اطاعت کی یا نافرمانی، یہ کون سوال کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کب کرے گا؟ روز قیامت یہ سوال کرے گا کہ میری نعمتوں پر تم نے میرا شکر ادا کیا یا نافرمانی کی. آگے ہم تیسرے رکوع میں دیکھتے ہیں کہ تیسرے رکوع میں قصہ آدم اور ابلیس کا بیان کیا گیا ہے. جیسا کہ ایمان والیوں آپ سب جانتی ہیں کہ یہ قصہ سورہ بقرہ اور سورہ الاعراف میں بھی بیان ہو چکا ہے. ایمان والیوں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں آدم کو بنا سوار لوں اور ان میں اپنی روح میں سے ڈال دوں تو تم سب ان کے سامنے سجدے میں گر جانا. گویا انسان محض ایک حیوان نہیں بلکہ اس کے خاکی وجود میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ڈال کر اسے اشرف المخلوقات بنا دیا ہے. کون سی مخلوق؟ اشرف المخلوقات بنا دیا ہے. اور یہاں پر میں ڈارون کا ایک نظریہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں جو کہ باطل نظریہ ہے. وہ کہتا ہے جی کہ انسان حیوان ہی کی ایک ترقی یافتہ یعنی کہ ریفائنڈ شکل ہے جس کی کہ قرآن نفی کرتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھے رکوع میں ایمان والیوں یہ بشارت دی گئی کہ اللہ جب اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا تو اگر ان کے درمیان دنیا میں کوئی رنجش تھی تو اسے ختم کر دے گا. وہ جنت میں محبت کرنے والے بھائیوں کی طرح ساتھ رہیں گے. اس رکوع میں ایمان والیوں مزید اللہ تعالیٰ نے 2 شانیں بیان کی ہیں. کس کی؟ کتنی شانیں؟ 2 شان. کس کی شانیں؟ اللہ تعالیٰ کی 2 شانیں بیان کی گئی ہیں. اور وہ کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو بتائیے کہ میں بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے. میں رحمان و رحیم بھی ہوں اور میں قہار اور جبار بھی ہوں. اب ایمان والیوں، ہمیں اپنے طرز عمل سے خود کو اللہ کی کسی ایک شان کا مستحق بنانا ہے. کسی ایک شان کا مستحق بنانا ہے. اللہ کی اطاعت اور اس کی رحمت میں داخل کر دے گی
ہاں اللہ کی عطایت اس کی رحمت میں داخل کر دے گی اور اس کی نافرمانی ہمیں دردناک عذاب سے دوچار کر دے گی. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. آگے ہم 5ویں رکوع میں دیکھتے ہیں کہ 5ویں رکوع میں قوم لوط پر بدترین عذاب کا ذکر کیا گیا ہے. ایمان والیوں اسی رکوع میں ان جنگل والوں پر بھی عذاب کے نزول کا ذکر ہوا ہے جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ مشرکین کی سازشوں اور شرارتوں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غمگین نہ ہوں. اللہ نے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ فاتحہ کی صورت میں 7 ایسی آیات عطا کی ہے جو بار بار پڑھنے کے لائق ہے. ان کی تلاوت سے سکون قلبی حاصل کیجئے. کون سا سکون؟ قلبی حاصل کیجئے. اپنے ساتھیوں پر شفقت اور نرمی سے توجہ دیجئے. اپنی تبلیغ کا کام انفرادی سطح سے آگے بڑھا کر علل اعلان کیجئے، یعنی کہ سر عام کھلم کھلا اپنی تبلیغ کا اعلان کیجئے. آگے ہمارا قرآنی سفر شروع ہو رہا ہے سورۃ النحل سے. ایمان والیوں پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وسیع و عریض کائنات انسان کے استفادے کے لیے بنائی ہے. کس کے استفادے کے لیے؟ کس کے استفادے کے لیے؟ انسان کے استفادے کے لیے بنائی ہے. دوسرے رکوع میں پھر سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. آگے ہم تیسرے رکوع میں دیکھتے ہیں کہ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ جب مشرکین سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ بدبخت جواب دیتے ہیں کہ پچھلے زمانے کے قصے اور کہانیاں. استغفر اللہ. کیا کہتے ہیں بدبخت؟ وہ پچھلے زمانے کے قصے اور کہانیاں. بدنصیب خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی گمراہی کا وبال بھی اپنے سر لے رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ برے انجام سے دوچار ہوں گے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت سے محفوظ فرمائے. آگے چوتھے رکوع میں ایمان والیوں آگاہ کیا گیا کہ کافروں کو موت کے وقت جہنم میں جلنے کی وعید سنائی جاتی ہے اور جبکہ پرہیزگاروں کو جنت میں داخلے کی خوشخبری دی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ وہ ایمان والیوں پرہیزگار ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا نازل کیا. دہرا دو، اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے خیر نازل کی ہے. کیا نازل کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خیر نازل کی ہے. اور پھر ان پرہیزگاروں کے لیے دنیا میں سکون اور راحتیں ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بھی شاندار اجر رکھا گیا ہے. سبحان اللہ. آگے 5ویں رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ 5ویں رکوع میں ہر رسول کی یہ دعوت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بغاوت کرو. کس سے بغاوت کرو؟ طاغوت سے بغاوت کرو. ایمان والیوں طاغوت سے مراد کیا ہے؟ طاغوت سے مراد ہر وہ شخص یا ادارہ ہے جو شریعت کی بجائے اپنا قانون نافذ کرے. اللہ تعالیٰ نے ان باغیوں کی اطاعت سے انکار کرنا اور ان کے خلاف جہاد کرنا اللہ سے وفاداری کا لازمی تقاضا قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ تقاضا پورے اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹے رکوع میں حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کا بیان ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری بتائی گئی کہ وہ نہ صرف لوگوں تک قرآن پہنچائیں بلکہ اس کے مضامین کی وضاحت بھی کرے اور اس کے احکامات پر عمل کی مثال پیش کرے. ایمان والیوں یاد رکھو، ہم قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے ارشادات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور سنتے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محتاج ہیں. اللہ ہمیں انکار حدیث کے فتنے سے محفوظ فرمائے. آگے 7ویں رکوع میں منع کیا گیا کہ 2 معبود نہ بناؤ. کتنے معبود؟ 2. ہاتھوں سے بولو ذرا. 2 معبود
معبود نہ بناؤ. ایسا نہ ہو کہ زبان سے اللہ کے معبود ہونے کا اعلان کرو لیکن عملی طور پر نفس، دولت، رسم و رواج یا وطن کے پجاری بن جاؤ. ایک ہی چیز رکھو اور اللہ ہی کو اپنا معبود بناؤ. آگے 8ویں رکوع میں دیکھتے ہیں کہ 8ویں رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل نہیں کی مگر اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وضاحت کر دیں ان معاملات کی جن میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں. جن میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اختلاف کر رہے ہیں. ایمان والیوں، ہمیں اختلاف کے حل کے لیے قرآن حکیم اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لینی چاہیے. مسائل کا سبب اور حل جاننے کے لیے بنیادی ماخذ یہی دونوں ہیں. بنیادی ماخذ کون سے ہیں؟ قرآن اور حدیث ہیں. آگے 9ویں رکوع میں ہے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے جو مشروبات کی صورت میں عطا کی گئی. کون سی صورت میں؟ مشروبات کی صورت میں. یہ مشروبات ہیں پانی، دودھ، پھلوں کا رس اور شہد. ایمان والیوں، شہد کا ذکر خاص اہتمام سے کیا گیا اور اسے لوگوں کے لیے بیماریوں سے شفا کے حصول کا ذریعہ قرار دیا گیا. کسے؟ شہد کو. آگے 10ویں رکوع میں 2 عام فہم مثالوں کا بیان ہے. پہلی مثال کے ذریعے عبد اور معبود کے فرق کو واضح کیا گیا. ایک شخص، ایمان والیوں، ایک شخص ہے جس کے پاس بہت مال و دولت ہے. کیا؟ ایک شخص جس کے پاس بہت مال و دولت ہے، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، جبکہ دوسرے شخص کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. یہی سوال کیا گیا ہے کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایمان والیوں، اسی طرح معبود حقیقی اللہ ہے جو بیش بہا خزانوں کا مالک ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے. بندے لاچار اور بے بس اور مجبور ہے بات یا نہیں؟ وہ عظیم ہے، انسان حقیر ہے. اب دوسری مثال میں نافرمان اور فرما بردار بندوں کا فرق بیان کیا گیا ہے. کون سے؟ ایک اور دوسرے فرما بردار بندوں کا فرق بیان کیا گیا ہے. ایک ایسا غلام جو نکما ہے، ایک ایسا غلام جو نکما ہے، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتا، مالک پر ایک بوجھ ہے، جبکہ دوسرا وہ شخص ہے جو نہ صرف خود نیک اور باصلاحیت ہے بلکہ دوسروں کو بھی خیر کی تلقین کرتا ہے. تو سوال کیا گیا، کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اسی طرح ایمان والیوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے اور فرما برداری کرنے والے برابر نہیں ہیں. 11ویں رکوع میں پھر سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اور مزید یہ کہ سب سے بڑی نعمت ہدایت کا ذکر فرمایا ہے. کس کا؟ ہدایت کا. ہاں، یہ بتایا کہ سب سے بڑی نعمت ہدایت کی ہے جو رسولوں کے ذریعے عطا کی گئی ہے. اگر ہم اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو رسولوں کے ذمہ صرف حق پہنچانا ہے، منوانا. تب یہ ہماری کمی یا کوتاہی ہوگی کہ ہم نے ان کی بات کو نہ ماننا. ان کا کام تھا پہنچا دینا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت کی راہ پر چلنے کی مزید توفیق عطا فرمانا اور اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمانا. آگے ہم دیکھتے ہیں 12ویں رکوع میں ایک نازک مضمون بیان ہوا ہے. کون سا مضمون؟ نازک مضمون بیان ہوا ہے کہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے خلاف گواہ کے طور پر لایا جائے گا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ میں نے امتوں تک دین پہنچا دیا تھا. میں نے امتیوں تک کیا پہنچا دیا تھا؟ امتیوں تک کیا پہنچا دیا تھا؟ دین پہنچا دیا تھا. انہوں نے عمل کیا یا نہ کیا، اب وہ خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں 13ویں رکوع میں. تو ایمان والیوں، 13ویں رکوع میں چند اہم
انسان کو دی گئی ہدایات کا بیان ہمیں ملتا ہے۔ مزید فرمایا کہ جب بھی تم قرآن پڑھو گے تو شیطان تمہیں قرآن سے ہدایت لینے سے محروم کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیا شیطان کرے گا؟ قرآن پاک سے ہدایت لینے کی جو کوشش ہے اس سے محروم کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا قرآن پڑھتے رہو، مردود شیطان کے حملوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ 14ویں رکوع میں خبردار کیا گیا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائیں گے انہیں اللہ تعالیٰ شدید عذاب دے گا۔ البتہ اگر کوئی جان کے خوف سے ظاہری طور پر، کون سے طور پر؟ ظاہری طور پر کلمہ کفر کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آگے 15ویں رکوع میں ایمان والیوں آگاہ کیا گیا کہ جو قوم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے، کیا کرتی ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ آخری رکوع میں ایمان والیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تحسین یعنی کہ تعریف فرمائی گئی ہے کہ وہ اللہ کے فرما بردار اور شکر گزار بندے تھے۔ تلقین کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روش کی پیروی کرو کیونکہ انہوں نے ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر کے توحید خالص کی عملی مثال قائم کی۔ کس کی؟ توحید خالص کی عملی مثال قائم کر دی۔ اور اسی رکوع میں ایمان والیوں ہدایت بھی دی گئی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو دلائل کے ساتھ۔ کن کو؟ معاشرے کے ذہین افراد کو۔ اور درد برے واز کے ساتھ۔ کن کو؟ عوام الناس کو۔ اور بحث کرو فتنے اٹھنے والوں کے ساتھ بڑی شائستگی سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے دعوت دین کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایمان والیوں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مخالفین کی اظہار ثانیوں پر صبر کی تلقین کی گئی اور بشارت دی گئی کہ اللہ کی رحمت اور نصرت متقی اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ہمارا قرآنی سفر ان بہنوں ان بیٹیوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا جو عملاً اپنی زندگی میں قرآن کی تعلیمات کو لے کر آنا چاہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام فی امان اللہ۔